ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 28 رمضان مبارک 1433 ہجری اور 17 اگست 2012 اور جمعۃ الوداع کا دن ہے، یعنی رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے 1433 ہجری میں. ہمارے آج کے اس رمضان مبارک کے ایکسکلوسیو لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عظمت قرآن اور انسان کی راہ ہدایت کے 5 سٹیپس. عظمت قرآن اور انسان کی راہ ہدایت کے 5 سٹیپس. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آج کا لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے والا حصہ عظمت قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ انسان کی راہ ہدایت کے 5 سٹیپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں. تو اللہ کا نام لے کر پہلے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے عظمت قرآن سے ریلیٹڈ. بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابیں عطا فرمائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جس کو ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد مشہور کتابوں میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس کو ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. اور پھر بالآخر سلسلہ نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہے. اس کتاب پر پیش کی جائیں گی. تو عظمت قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر میں نے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ہدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی، الفرقان کے ذریعے. یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے. اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں
انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ جیسے یہ کتاب الفرقان ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت، یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا۔ اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن پاک ہی وہ واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے۔ It is the only miracle of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, based upon which we do claim for the prophecy of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے معجزے سے مانتے ہیں۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اور معجزات دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوے نبوت کے لیے معجزہ دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ القرآن ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا، وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ آپ کا ٹینجیبل فارم میں فزیکل معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت معجزات دیے گئے، صحیح بخاری اور مسلم میں بہت احادیث ہے، لیکن جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی معجزہ ہے اور وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یعنی کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فزیکل معجزات کیوں نہیں دیے گئے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات کو ماننا چاہے۔ جس کی نیت ہی ماننے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اس قرآن میں بھی کوئی ہدایت نہیں۔ ہاں جو ماننا چاہے گا اس کے لیے روشن دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن حکیم وہ معجزہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے ان معجزوں کا تعلق ان انبیاء کے ساتھ تھا، ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل بھی جائے، امام کعبہ بھی اس کو زمین پر پھینکے وہ اژدہا نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی معجزہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاتھوں میں بھی معجزہ، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے یہ معجزہ ہے۔ مسلمان نہیں، ہر انسان کے لیے یہ معجزہ ہے۔ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز معجزہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ جس پیریڈ آف ٹائم میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت شاعری اپنے عروج میں تھی، بڑے بڑے شعراء نے یہ کلام سنا
تو انہوں نے اپنا شاعرانہ کلام پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، ایسا کلام کوئی نہیں ہے۔ اور آج کے دور کے اعتبار سے جو سائنٹیفک فیکٹس کا دور ہے، جس طریقے سے یہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ علا وجہ بصیرت سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، اسٹیبلش سائنس جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی کا قول ہے، اسی کا کلام ہے جس کا یہ ساری کائنات کی تخلیقات جس کا فعل ہے، الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بھائیو 11 ستمبر 2001 کے بعد جو ٹوئنز ٹاور کا اٹیک ہوا امریکہ میں، 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے امریکہ میں، صرف 9 مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر۔ جب اسلام کو بدنام کیا گیا تو وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے وہ جو ہے وہ الل ٹپ لوگ نہیں ہیں، وہ دلیل کے اوپر بات مانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن حکیم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ اور 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ اس کی وجہ یہ کتاب ہے، نہ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، نہ مسلمانوں کا کریکٹر ہے، نہ مسلمانوں کی دعوت ہے، نہ ہماری جماعتیں ہیں، نہ ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے علماء کی بات تو مسلمان خود نہیں سنتے، غیر مسلموں نے کہاں سے آگے مسلمانوں کی بات سننی ہے؟ یہ الحمدللہ یہ کتاب کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفصلت میں، جس کو حامیم السجدہ کہتے ہیں، آیت نمبر 53 میں یہ بات ارشاد فرمائی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے۔ اور آج وہ لوگ، اور یہ پرٹیکولر کافروں کے بارے میں تھی، اور آج وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، الحمدللہ۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی ہے، جو صحیح بخاری میں کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4981 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور انہی معجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، القرآن، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین، پیروکار میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب احادیث انبیاء والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3348 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگی، آدھے جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت الی القرآن تھا، اس کتاب کی طرف دعوت۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اسی کتاب پر عمل کرے، اسی کی تبلیغ کرے۔ تو اٹ از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعویٰ آف اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آلہ دعوت، انسٹرومنٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے، الحمدللہ، قرآن پاک۔ اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے کا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے 720085 اس پہ بھی رکھا ہوا ہے، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com اس پر 2 گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن۔
اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے 2 گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی حجت اور دلیل یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے امت پر نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ کتاب ہے. یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ 8 حدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں. ابھی ٹائم نہیں، ورنہ وہ ساری حدیث مجھے زبانی ود ریفرنسز یاد ہیں، لیکن ابھی محل نہیں. ان میں سے 7 حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں نے ایڈریس کی ہیں. ahlsunnatpak.com پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے. حدیث ہماری ریفرنس بک ہے. اسی قرآن نے سنت اور حدیث کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا. اور اس پہ میری 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے ahlsunnatpak.com پر، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 36 ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو مانا ہی نہ، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث چاہے اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے نہیں، اس کو ماننا شروع کر دی. یہ دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے، اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. اسی قرآن پاک سے دلیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واعظ فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم 3 جگہ پر. سورہ آل عمران میں تو پرٹیکولر آیت نمبر 164 کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، من انفسہم، ان میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا سورہ قاف کی آخری آیت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے، اس قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہی کتاب تھی الحمدللہ. نہ تو فضائل اعمال ہے، نہ فیضان سنت ہے، نہ الرحیق المختوم ہے، اور نہ 14 ستارے ہے. یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ دا اونلی ریزن، وہ اس کتاب سے دوری ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صحیح مسلم میں فضائل قرآن کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1897 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گا. اس کتاب کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے. اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1897 نمبر حدیث کی. اور بھائیو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الطہارہ چیپٹر میں 534 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بہت ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی اگر قرآن پر عمل کیا، اس کی تعلیمات پر چلے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے، ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے، ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے. القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیو، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 30. یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر 19ویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اطاعت کی ہوتی. ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی اس کتاب کی شکل میں، لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اور پھر اس کا کلائمیکس اور ڈراپ سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے پیچھے لگا. تو بھائیو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تبھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حقدار ٹھہریں گے. اس میں کوئی شک نہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پشت ڈال دیا. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ بھائیوں 5 پوائنٹس تھے جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے مختصراً ڈسکس کر لیے. اب اس کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے انسان کی راہ ہدایت کے 5 سٹیپس. سورہ آل عمران کے آخری رکوع یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک 200 تک 11 آیات کی روشنی میں انسان کی راہ ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس کیا ہیں. مسلمان کی نہیں، انسان کی. ہر انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے ان 5 سٹیپس کے ذریعے، چاہے اس کے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی. اس کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق بات تک پہنچ سکتے ہیں. ان 11 آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6316 نمبر حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہی 11 آیات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وضو فرماتے اور پھر تہجد کی رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے رات کے آخری تہائی حصے کے اندر. تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موٹیو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی، جو موٹیویشن تھی، وہ یہی بک تھی.
دیکھیں آپ پہلے اٹھ کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہی 11 آیات پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میں اس کو جب اللہ تعالی کی حکمت اور علم کے خزانے جو ان 11 آیات کے اندر پوشیدہ ہیں, جب میں ان کو ایکسپلور کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ڈرائیونگ فورس تھی, اور قیامت تک آنے کے لیے, آنے والے آخری انسان کے لیے بھی یہ ڈرائیونگ فورس ہے. درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ آل عمران کا آخری رکوع آیت نمبر 190 سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, روشن نشانیاں اور دلائل ہیں عقل والوں کے لیے جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ زمین و آسمان میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کریں اور اپنی عقل استعمال کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ایک پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ بنی ہے بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی. یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہر انسان طے کر سکتا ہے کسی بھی کتاب کے بغیر, زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کر کے. یہ پہلا سٹیپ. یہ وہ سٹیپ ہے جو آج سے 1000 سال کے پہلے کا انسان بھی طے کر سکتا تھا اور آج کا بھی انسان. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان جس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوا ہے, جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رولز ہیں اس کائنات میں اور سائنٹیفک فیکٹس ہیں, وہ آج سے 100 سال کے پہلے کے انسان کو بھی وہ باتیں نہیں پتہ تھی. آج ہمارا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے کمپنسیشن کی ان سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے, جن کے ذریعے ہم آج قرآن پاک کی حقیقتوں کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں. اور اس کلام کے متکلم کو, جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی, اس کو پہچان سکتے ہیں. بھائی اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے, آج تو محل نہیں کہ وہ ساری باتیں ڈسکس کی جائیں کیونکہ ٹائم بھی پھر تھوڑا رہ جائے گا پیچھے. اہل سنت پاک .com پہ میرا ایک لیکچر ہے, 1 مارچ 2009 کو میں نے دیا تھا. ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نیشنل جغرافک چینل اور ڈسکوری چینل سے حاصل کی ہوئے فگرز کی روشنی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو آج تحقیق کرنے کے بعد سائنٹسٹ جس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے, جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتھارٹی یا سپر نیچرل ایجنسی, کہ جس نے اس کائنات کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی, لیکن آج تھوڑی سی گفتگو میں اس حوالے سے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ پہلا سٹیپ ہے ہدایت کا کہ انسان فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کرے اور پھر اس رزلٹ پر پہنچے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے. بھائیو, اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق ہماری اس کائنات میں 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں, 250 بلین, اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں. ہمارا یہ جو ایک سورج ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کا ایک سورج ہے.
اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں، اور یہ گلیکسی ایک گلیکسی ہے، اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات میں اور دریافت ہو چکی ہے. اور 1 ارب بھائیوں کو چھوٹا فگر نہیں ہے. ایک انسان اگر 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1,00,000 دفعہ گن لے گا. 30 سال تک گنتی گنتا رہے تو 1 ارب گنتی گن سکے گا. یہ گھر جا کے کیلکولیٹر پہ حساب کر لیجئے گا، اتنا بڑا فگر ہے 1 ارب. اور ہماری گلیکسی میں 300 بلین سٹارز ہیں، 300 ارب سٹارز، جن میں سے ایک یہ ہمارا سورج ہے. اور یہ ایک گلیکسی، اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. سائنٹسٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سمندروں کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اس کائنات میں ستارے ہیں، اس سے بھی زیادہ. اور یہ ایک سورج کوئی چھوٹی شے ہے، اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. اس سورج میں سے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. 50 کروڑ ایٹم بم فی سیکنڈ پچھلے 15 ارب سال سے. ایک دن کی گیم نہیں ہے بھائیو. اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی ڈرائیور ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس میں جو ہے فیول ڈال رہا ہے. اور پھر یہ اسٹیٹک کنڈیشن میں بھی نہیں، ڈائنامک کنڈیشن میں. اور وہ جو آگے بات آئی واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کا آنا جانا اتنا مشکل فینومینا ہے کہ یہ امپاسبل ہے بغیر کسی ڈیوائن فورس کے. سورج اور زمین کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارا رات دن مکمل ہوتا ہے، جو ایکویٹر اور اس کے قریب قریب ہے. باقی جو نارتھ اور ساؤتھ پول پہ ہیں وہاں کافی لمبا ہوتا ہے. لیکن یہ اس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی چیز ہے، بغیر کسی ڈیوائن فورس کے یہ پاسبل نہیں ہے. اس وقت زمین کی 3 بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں. پہلی یہ کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ½ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر اپنے محور کے گرد. اسی کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. اور پیرلل میں یہی زمین سورج کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. 60 ٹائمز دی اسپیڈ آف بلٹ، گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ اسپیڈ سے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. یہ 2 موشنز. اور تیسری موشن تو انبلیویبل موشن ہے. وہ یہ ہے کہ زمین پورے نظام شمسی سمیت، سورج اور باقی سیاروں کے سمیت پورا سورج اور اس کی پوری کمیونٹی پچھلے 15 ارب سال سے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے، ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. 200، 400، 800، 600 اور 1000. میرے یہ 5 دفعہ گنتی گننے میں 1000 کلومیٹر زمین اور پورے نظام شمسی نے طے کر لیا ہے، لیکن ہمیں یہاں احساس تک نہیں ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں ٹائنیس ڈیٹیل تک اس ڈیوائن سورس نے کنٹرول کی ہوئی ہیں، جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سپر نیچرل اتھارٹی یا سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی. تو یہ پہلا سٹیپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں کور ہوا کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو اور اس کے ذریعے اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے ایک رزلٹ پر پہنچو کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اور جب اس رزلٹ پہ جب کوئی بندہ پہنچے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ بات نکلے گی جو سٹیپ نمبر 2 ہے رائے ہدایت کا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر وہ لوگ جو اس طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے ان کو اللہ کا نام پتا ہو یا نہ ہو، کسی بھی نام سے یاد کریں، کریٹر کے نام سے، خالق کے نام سے، لیکن اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے. تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے اس خالق کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور پھر وہ مسلسل اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں تفکر کی، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور ہی کرتے رہتے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے.
مسلسل اسی رزلٹ میں رہنے کے بعد ان پر پھر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے وہ آخرت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ ہے سٹیپ نمبر 3 جو اس کے بعد آئے گا۔ لیکن یہ کنڈیشن جو ہے زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنا اور اس پر تفکر کر کے اس کے کریٹر کو پہچاننا، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر اور یہ سائنٹیفک فیکٹس کافی ہیں۔ کسی نبی کی ہدایت کسی انسان تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ 2 سٹیپ خود بخود انسان فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے طے کر لیتا ہے۔ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مسلسل تفکر کرنا زمین و آسمان کی پیدائش پر، کیسے بنی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور کس نے بنائی، اور اتنی مشکل کریشن کس طریقے سے ہو گئی کہ جس کا حساب لگانا ہی بہت مشکل ہے۔ بھائیو، صرف اس وقت اس زمین پر جو مخلوقات آباد ہیں ان کی سپیشیز جو ہے وہ 20 لاکھ ہے، 2 ملین سپیشیز۔ یہ تعداد نہیں ہے، سپیشیز، یعنی اگر گننا شروع کیا جائے، انسان ایک مخلوق، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، چیل 5ویں مخلوق، اس طریقے سے گنتے جائیں، زمین پہ آباد حیوانات اور نباتات کی تو 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے انسان ایک ہے، اور انسان ہی 6 ارب ہے، اور باقیوں کی تعداد تو آپ چھوڑ دیں۔ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں، کیڑے، حشرات الارض، کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین دے دیے جائے، 200 ملین ان کو، 200 ملین ان کو، یعنی 20 کروڑ ان کو، 20 کروڑ ان کو، 20 کروڑ ان کو، 7 ارب انسانوں کو 20 کروڑ بانٹ دیے جائیں، کیڑے ختم نہیں ہوں گے، انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیڑے ہیں صرف زمین پہ، اور کیڑے اتنی مشکل مخلوق، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف ایک ڈریگن فلائی، جس کو ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جس کے 4 پر ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ وہ ہلاتا ہے دونوں طرف 2 پر، ایک ڈریگن فلائی جو ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے، ایک ڈریگن فلائی، اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہیں، دوسرے ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں، 50,000 آنکھیں ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر، سارے انٹلیکچوئلز مل کر ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتے، اس کا ماڈل نہیں بنا سکتے پرفیکشن تک، اس کو بنانا بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو یہ کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں۔ یہی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، بھائیو، جس چیز پر سارے انٹلیکچوئلز اپنی ایفرٹ پٹ کر کے جو بات نہیں کر سکتے، جو کام نہیں کر سکتے، یہ کہا جائے وہ کام خود بخود ہو گیا، یہ تو بہت بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، انبلیویبل، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر ان کی ریپروڈکشن جس طریقے سے رکھی ہے، سمجھ سے باہر۔ ایک انڈا اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتی، ایک انڈا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈے کو توڑ کر اس کا لیسدار مادہ صرف پلیٹ میں رکھتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس لیسدار مادے سے ایک چوزا بنا کے بتا دیں، ایک چوزا بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ کو بنا کے بتا دیں، امپاسبل۔ اسی لیے بھائیو، بیالوجی کے 2 لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنائی گئی ہیں، اور دوسرا لا یہ فائنل ہوا ہے کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگز۔ زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بن سکتی۔ انڈا ہمیں دیکھنے میں مردہ نظر آتا ہے، اصل میں وہ زندہ ہی ہے، ہمارے اعتبار سے اس کو مردہ کہا گیا، ورنہ اس میں زندگی ہے۔ انڈا مرغی ہی دے گی، اب اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں یا مرغی کے نیچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انڈا کوئی نہیں بنا سکتا، انڈا تو دور کی بات ہے، انڈے کا لیسدار مادہ لے کے اس میں چوزا کوئی نہیں بنا سکتا، انڈا ٹوٹ جائے تو۔ اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ انڈے میں سے چوزے خود بخود نکل رہے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی آپ کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے کہ خود بخود چوزے بن رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک چوزا نہیں بنا سکتی ہیں ایک انڈے کے لیسدار مادے سے۔ تو روزانہ اربوں چوزے، مرغیوں کے، چیلوں کے، کبوتروں کے، ایون یہ ہمارے جو مچھر
اور یہ مکھیاں، یہ بھی تمام چیزیں انڈوں سے نکلتی ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تمام کی تمام چیزیں کس پرفیکشن کے ساتھ بنی ہیں. اور یہ تو تھا ان کا سلسلہ. پودوں میں ایک بیج زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں بنا سکتی کہ جس کو زمین میں بویا جائے اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے. ایک بیج میں یہ ڈیٹا موجود ہے، اس سے جو درخت بنے گا اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے پتوں کا رنگ کیا ہوگا، پتوں کا سائز کیا ہوگا، اس کے پھول لگنے کا ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ تمام کی تمام چیزیں، اس پر پھل کب لگے گا، پھل پکے گا کب. ایک درخت کو دیکھ کر جتنے فیچرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اسی بیج میں ہی تو موجود ہیں. اور پھر اس بیج سے درخت، پھر اس سے آگے اربوں درختوں کا ڈیٹا ایک بیج کے اندر. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی، ایک پتا نہیں بنا سکتی بھائی، ایک پتا. آئنسٹائن نے تو بہت پہلے یہ تھیوری پیش کی تھی نا، E=mc²، کہ انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں. لیکن آج تک سائنٹسٹ صرف میس کو انرجی بنا سکے. لکڑی کو جلائیں انرجی بن جائے گی، آگ مل جائے گی، لیکن دنیا کا کوئی انٹلیکچوئل اس آگ کو دوبارہ لکڑی میں کنورٹ نہیں کر سکتا. لیکن روزانہ اربوں ٹن لکڑی بن رہی ہے اسی آگ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. سورج کی روشنی سے پتے فوٹو سنتھسس کے ذریعے، ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں اور وہ پورا درخت بن جاتا ہے. یہ انرجی تو ہے جو میس میں کنورٹ ہو رہی ہے. اس زمین میں سے کوئی مٹی کم نہیں ہوتی، وہ مٹی اتنی رہتی ہے. یاد ہو یہ مٹی سے ہی درخت بن گیا اتنا بڑا، اتنا بیج. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 100 میٹر اونچے درخت ہوتے ہیں، ان تک بھی پانی پہنچتا ہے. موٹرز لگی ہوئی ہیں بیچ میں، اور روزانہ اربوں خربوں درختوں کا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے. تو زمین و آسمان کی پیدائش میں، اور پھر اس پیدائش کا کلائمیکس وہ ہے انسان، جو اس روئے ارض پہ اللہ تعالی کی تخلیق کا کلائمیکس اور شاہکار ہے. بلکہ اس کائنات میں ہر انسان کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے انسان کے جسم میں، اور جسم میں نسوں تک پہنچاتا ہے جن نسوں کی لینتھ ہے 1,00,000 کلومیٹر. ہر انسان کے جسم میں 1,00,000 کلومیٹر ہے. نسیں جوڑ دی جائیں، زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک انسان کی نسیں جوڑ لپیٹی جائیں، اور ان نسوں کے ذریعے پھر انسان کے جسم میں تمام خلیوں تک آکسیجن پہنچتی ہے. اور انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے، خربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے. 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں. 100,000 ارب. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور سارے ملک وہ درختوں سے پر ہوں، کوئی چیز اور نہ ہو، صرف درخت ہو. 30 انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا، یہ ہے فگر 100 ٹریلین. یہ ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود، ان تک آکسیجن پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائیو کروڑوں جبرائیل بھی مل کے ایک بندے کا یہ سارا سسٹم نہیں چلا سکتے. یہ ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، ایک اللہ کے کرنے سے. یہ تو ڈیٹا ہی کوئی نہیں سنبھال سکتا، اتنا بڑا ڈیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اسی اللہ کی تعریف ہے. اور یہ تو میں نے بتایا جو دل سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا. ہر انسان کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں. ایک ڈائلسس کی قیمت مارکیٹ میں 4,000 روپے ہے. 1,00,000 روپے کا کام ہر بندے کے گردے روزانہ بغیر تکلیف کے کرتے ہیں. ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں، 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ ہماری مرضی کے بغیر جھپکتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتی ہیں؟
تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ڈیوائن فورس ہے جس کو آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ، جس نے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھائیو دوسرا سٹیپ ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے کور ہوا۔ پہلا سٹیپ کیا تھا راہ ہدایت کا، کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اپنا انٹلیکٹ استعمال کرے اور اس رزلٹ پر پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کسی نے بنائی ہیں۔ پھر دوسرے سٹیپ میں یہ کہ چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے ہر وقت اس اللہ کو یاد کرتا رہے، اس خالق کو یاد کرتا رہے جس نے یہ چیزیں بنائی اور ان چیزوں کو ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیا۔ یہ تھا دوسرا سٹیپ۔ اور یہاں مجھے وہ ضمناً بات یاد آ گئی، 16ویں صدی عیسوی کے اندر ایک ایسٹرونومر گزرا ہے کیپلر، اس نے اس وقت میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے سیاروں کی فریکوینسیز دریافت کی تھی جو آج 400-500 سال کے بعد جب ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں ایگزیکٹ وہی ویلیوز ہیں جو اس نے 400 سال پہلے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی۔ یہ انبلیویبل بات ہے۔ اور جب وہ ان سیاروں کو آبزرو کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی تعریف کروں جس نے یہ تمام چیزیں پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ بنائی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا خوف اور معرفت رکھنے والے وہ ہیں جو اہل علم انسان کو اس رزلٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دو سٹیپس کور کرنے کے بعد بھائی جس نے یہ تمام چیزیں سمجھ لی تو وہ تیسرے سٹیپ کے اوپر پہنچے گا۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا اور اس رزلٹ پر پہنچے گا یہ کسی نے بنائی ہیں تو بے ساختہ کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ تمام چیزیں فضول پیدا نہیں فرمائی، یہ پرپسفل ہے، با مقصد ہے، حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، بغیر مقصد کے نہیں تو نے بنائی۔ اور اس کا فائنل رزلٹ پھر کیا ہے کہ انسان بھی کسی مقصد کے تحت بنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول بنا دیا اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں فرمایا، ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اس رزلٹ پر انسان خود بخود پہنچ جائے گا اور یہ راہ ہدایت کا تیسرا سٹیپ ہے۔ پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جب اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ تمام کائنات کسی کے بنائے سے بنی اور اس کے کائنات کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہ پھر چیز اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھ لے گا کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو اس پیدا کرنے والے کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر میں نے اس کی فرما برداری نہ کی۔ تو یہ ہے چوتھا سٹیپ، سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کہے گا میرے رب تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے جو تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے، جو تیری فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں، اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو اس رزلٹ پہ انسان خود بخود، میں اسی لیے اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ میں بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی جبلت اور انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان اچھی بات کو پسند کرتا ہے اور بری بات سے نفرت کرتا ہے۔ اسی جبلت کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور زندگی کے مقصد کو پہچان لے۔ یعنی چوتھا سٹیپ جو تھا کہ عقیدہ آخرت کا کانسیپٹ اس کا پھر کلیئر ہو جائے۔ پھر پانچواں اور آخری سٹیپ ہے، آگے ہو کر بیٹھ جائیے، وہ پیچھے آنے والوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ آگے ہیں شاید، یہ کیوں نہیں ادھر کیوں نہیں بیٹھ رہے بھائی؟ اور آگے آگے ہو کے بیٹھے۔ پانچواں پھر سٹیپ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہے، مسک شدہ نیچر نہیں ہے، جب کبھی بھی اس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے گی وہ لپک کر اس دعوت تک پہنچے گا۔ جس
جس کی نیچر مسک نہیں ہوئی ہوگی. جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا کچھ نہ کچھ اس نے تردد کیا، لیکن ابو بکر پہ جیسا ہی میں نے پہلی دفعہ اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا. نیچر پرورٹڈ نہیں تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ اسلام پیش کیا قبول کر لیا. نیچر ان کی پرورٹڈ نہیں تھی. نیچر پرورٹڈ ہوتی تو کبھی بھی نہ قبول کرتا. تو پانچواں سٹیپ پھر یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسول کی دعوت پہنچے گی فوراً ایکسپٹ کر لے گا. یہ چوتھے سٹیپ میں یہ آیت سکپ ہو گئی تھی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ اے رب ہمارے جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو بے شک اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار. تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر پانچواں سٹیپ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ وہ ندا لگا رہا تھا ایمان کی طرف. ان آمنوا بربکم فآمنا. کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر. تو اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے تیرے دائی کی دعوت پر. تو دائی کون؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے ہی وقت کے پیغمبر کی دعوت پہنچے گی خود بخود اس دعوت کو وہ قبول کر لے گا. اس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوگی تو وہ اس دعوت کو لپک کر پکڑے گا اور نبی کا ساتھی بن جائے گا. پھر ایمان والے جب یہ ایمان قبول کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا. اور ہماری برائیاں ہم سے محو کر دے. وتوفنا مع الابرار. اور ہمیں توفا کیجیے تو نیک لوگوں کے ساتھ. ہماری موت آئے یا ہماری زندگی پوری ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اے رب ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا. ولا تخزنا یوم القیامہ. اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد. بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو جب یہ دعائیں کرتا ہے وہ بندہ رسول کی مائیت میں رسول کی دعوت قبول کرنے کے بعد تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. بس قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے ان کے رب کی طرف سے انعام ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم. کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو. لیکن عمل خالی خولی دعوے نہیں، صحیح عقیدے کے ساتھ عمل بھی. منکم من ذکر او انثى. تم میں سے جو کوئی مرد ہے یا عورت. بعضکم من بعض. تم میں سے بعض میں سے ہے. فالذین ہاجروا. اب یہ آ رہی مومنین کی نشانیاں. خالی دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ وہ لوگ جو واقعی ہی مومن ہیں پریکٹیکلی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فالذین ہاجروا. تو جن لوگوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. اور ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اللہ کی خاطر. تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے سارے لوگ جن کو اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. اور جن کو اذیت دی گئی میری راہ میں. وَقَاتَلُوا. اور جنہوں نے قتال کیا. وَقُتِلُوا. اور قتل بھی ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. میں بالضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے انعام. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میں ان کو بالضرور اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہے اجر. واللہ عندہ حسن الثواب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی اچھا اجر ہے. وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کافروں کے بارے میں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو آپ کا کافروں
آپ کو کافروں کا زمینوں میں اتراتے پھرنا، شہروں میں اتراتے پھرنا کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. یہ تو دنیا کی زندگی کا مال ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. متاع قلیل، بڑا ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ متاع ہے ان کے پاس. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اچھا اجر اور بہت ہی بہتر اجر موجود ہے. بھائیو، یہاں پر میں 5 حدیثیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. زہد کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7197 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی، اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الزہد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7417 نمبر حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے کیوں جنت ہے؟ آزادی ہے. مومن کے لیے کیوں قید خانہ ہے؟ شریعت کی پابندیاں ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن اس ایکسکلوسیو حدیث سے ہوگی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایور جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بہت امپورٹنٹ ترین حدیث ہے زہد کے حوالے سے، جو جامعہ ترمذی میں صفت الجنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2560 نمبر حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کا ایک وزٹ کیجئے. انہوں نے جب جنت کی سیر کی تو کہا کہ اے اللہ، شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس جنت میں پہنچنے کی کوشش نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو پابندیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، شریعت کی باڑ لگا دی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام. اور پھر جبرائیل کو کہا کہ اب جا کے آپ ذرا جنت کا وزٹ کیجئے. انہوں نے جنت دیکھی تو انہوں نے کہا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو نے جنت کے ساتھ جو معاملہ کیا شاید ہی کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے. اللہ اکبر والعیاذ باللہ تعالی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے. دوزخ کا عذاب دیکھا، اس کی ہولناکی دیکھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کون سا بندہ ہوگا جو اس میں آنے والے اعمال کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا جبرائیل اب جائیے ذرا دوزخ کو وزٹ کیجئے. جب انہوں نے دوزخ کو وزٹ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اب دوزخ میں آنے سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کو شہوات سے ڈھانپ دیا. تمام لذت والی چیزیں اس کے گرد ہیں، تمام برائیاں اس کے گرد ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7157 نمبر حدیث کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، آخرت میں انسان یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی مبارکباد کے طور پر کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. آج کے بعد تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے. یہی تو 4 چیزیں کہ انسان کو بیماری نہ آئے، اس کو موت نہ آئے، اس کی جوانی ختم نہ ہو، اس کا حال برا نہ ہو. اور 5ویں حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6412 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے.
اور وہ دو اہم چیزیں ہیں، نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت. ایک صحت کے بارے میں اور ایک فراغت کے بارے میں. ان دو چیزوں کے بارے میں اکثریت لوگ غافل ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے انسان اپنی اس زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. یا مجھے تو بھائی یہ صحیح مسلم 88 نمبر حدیث ہے منافقین کی صفات والے چیپٹر میں. یہ زبردست حدیث ہے، یہ آج تحفہ لے جائیے حدیث صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانیوں میں ظاہر عیاشی ہے، پابندی کوئی نہیں. فجر کے وقت دل کیا تو اٹھے، نہ دل کیا تو نہ اٹھے، یہ عیاشی کی زندگی ہے. جب دل کیا مرضی اٹھے. جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا ذرا اس کو دوزخ کا ایک پھیرا لگاؤ. اس کو دوزخ کا ایک ذرا پھیرا لگوایا جائے گا. جو ہمارے مسلمان بڑے فخریہ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا لگا تو خیر ہے، پھر تو جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے. ایک پھیرا دوزخ کا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تم نے آج تک کوئی خیر پائی؟ دنیا میں اتنی عیاشی کی زندگی گزاری. وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے آج تک کوئی زندگی میں سکھ پایا ہی نہیں ہے. ایک پھیرے کی وجہ سے اپنا سارا سکھ بلا دے گا وہ. پھر جس نے دنیا میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگایا جائے. جب وہ جنت کا ایک پھیرا لگائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج تک تو نے کوئی دکھ سہا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میری تو زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہے ہی نہیں تھا، سارے دکھ بلا دے. اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. جن بندوں نے راتوں کو جاگ کر بڑی محنت کے ساتھ پیپروں کی تیاری کی ہوتی ہے، جب رزلٹ آتا ہے اور ان کی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے تو ان کو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے بھائیو، آخرت کا معاملہ چھوڑ دیں، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. تو وہ جب جنت سے پھیرا لگے گا ساری کی ساری تکلیف بھول جائیں گے. اب یہ آخری دو آیات اس کانٹیکسٹ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کنکلوڈنگ دو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، چونکہ اس کا پرٹیکولر ٹاپک جو تھا وہ تھا ریلیٹڈ ٹو کرسچنز اور اہل کتاب کو دعوت. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ اینڈ پہ پھر وہی مضمون کو نکال کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ساری دعوت کنکلوڈ ہو جائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ، تو جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا. یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی، اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کو بھی وہ مانتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ نہیں بیچتے چند ٹکوں کے عوض. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو وہ مال لے کر ضائع نہیں کرتے. اب یہ دیکھ لیجیے پرٹیکولر آپ سمجھ لیں، یہ اگر ایڈریس ہے نا کسی کو تو علماء کو ہے جو پیسے لے کے غلط فتوے دے دیتے. ہمارے علماء کی اکثریت کو نہیں پتا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے صرف اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے وہ چند ٹکوں کے عوض دین کو نہیں بیچتے، قطعاً نہیں بیچتے دین کو. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے. اب آخری آیت آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا، ثابت قدم رہو اور خصوصاً کافروں کے مقابلے پر ثابت قدم رہو قتال کے دوران، جو اسلام کی ہائیسٹ گڈ اور سمم بونم ہے. وہ رابطو، اور اپنا ڈسپلن نہ لوز ہونے دینا، کیونکہ سورہ آل عمران کے 6 رکوع غزوہ احد سے ریلیٹڈ تھے.
اب یہ آخری آیات ہے. غزوہ احد میں صحابہ کرام کا ڈسپلن جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ احد میں واضح جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں نازل فرما دی یہ بات کہ صبر کرو، ثابت قدم رہو کافروں کے مقابلے پر، اور ثابت قدمی میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے وَرَابِطُوا، اور اپنے ربط کو نہیں توڑنا، اپنے ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا، اپنے ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور سب سے اہم چیز کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ بھائیوں راہ ہدایت کے 5 سٹیپس تھے جو میں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کور کیے، اور اس کی کنکلوڈنگ گفتگو جو ہے وہ ان آیات کے اوپر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات جذبات میں نکل گئی ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اور اجماع امت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. خصوصاً افطاری کے وقت اب یہ موقع ہے، دعا کیجئے پوری امت کے لیے، اس ملک کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف قتال میں مشغول ہیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے. جو مسلمان بھائی فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کیجئے، جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، جو کسی بھی اعتبار سے دین سے دور ہے ان کے لیے دعا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ساروں کے لیے، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے. اپنی جو اس وقت صفحے ہیں ان کو صحیح فرما لیں آپ، اور اس طریقے سے لمبے انداز میں اگر آپ صفحے بنا لینا تو ان کو بھائیوں کو افطاری کا سامان سرو کرنے میں. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، ابوبکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابوبکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. اس وقت حلیمہ کا ہم سر نہ کوئی ہوگا، اس وقت حلیمہ کا ہم سر نہ کوئی ہوگا، لے کر میرے آقا کو جس وقت چلی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر بے شک،
اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله